السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیفور کا ایک مکمل چھوٹا سا ناولٹ پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہرجائی کسائی۔ سن 2013 میں شعاع ڈائجسٹ میں یہ ناول پبلش ہوا تھا۔ مزے کا ہے، کیوٹ سا ہے اور معاشرے کی ایک پرابلم ہے، اس کو یہ ٹیکل کر رہا ہے اور اس پہ بات کر رہا ہے، فنی بھی ہے اور مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ وہ تیز قدموں سے چلتی یونیورسٹی کے گراؤنڈ تک چلی آئی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہاں تک کا فاصلہ اس کی نظروں نے عمر وحید کو کھوجتے ہوئے طے کیا اور بالآخر وہ اسے گراؤنڈ میں دوستوں کے درمیان بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ بےہودہ، بدتمیز، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیروں میں چھالے پڑ گئے اور یہ یہاں بیٹھا دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عمر وحید کو کوستے ہوئے اس کے ایک ہاتھ میں پکڑے کوک کے ٹن اور دوسرے میں موجود برگر کو عیاشی کا خطاب دے ڈالا۔ ایک طائرانہ نگاہ گرد و پیش پہ ڈالنے کے بعد وہ سہج سہج چلتی، نظریں جھکائے عمر وحید اور اس کے دوستوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی، جہاں اس وقت اسٹوڈنٹس کا رش قدرے کم تھا، اور پھر صرف 5 منٹ میں عمر وحید اس کی دائیں جانب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ علینا کا اس کے سامنے سے گزر جانا ہی گویا ایک طرح کا سگنل تھا کہ وہ اب اپنی موجودہ مصروفیت ترک کرے اور اس کے پیچھے آنے کی کرے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک کوک کا ٹن موجود تھا، جبکہ برگر وہ ہڑپ کر چکا تھا۔ کیا بنا؟ علینا نے عمر وحید کے ہاتھ سے ٹن اچکتے ہوئے کہا۔ مقبرہ، عمر نے آنکھیں سکیڑ کر سامنے گراؤنڈ میں نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو تمہارا میں یقیناً بناؤں گی اگر یہی حالات رہے تو۔ علینا نے عمر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا اور ٹن منہ سے لگا لیا۔ عمر بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کچھ پل دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر علینا نے خالی ٹن ایک جانب اچھال کر اس خاموشی کو توڑا۔ تم ابھی تک اپنے گھر بات نہیں کر سکے، جبکہ میں آج یونیورسٹی سے واپسی پر بات کرنے والی ہوں۔ کیا مطلب؟ عمر نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کل میرا جو رشتہ آیا تھا اس کی بابت آج اماں کو میری رائے لینا ہے اور میں صاف انکار کر دوں گی۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں کسی صورت اپنی برادری میں شادی نہیں کرنے والی۔ علینا نے عمر کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں بھی تمہاری برادری سے ہوتا تو؟ نہیں ہو، تبھی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں یہاں۔ علینا کی یوں کہنے پر عمر سٹ پٹا گیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنی ذات برادری سے کس حد تک چڑھتی ہوں۔ تم سے میں نے کبھی بھی اس حوالے سے اپنی ناپسندیدگی نہیں چھپائی۔ تم میں انٹرسٹ لینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرف قدم بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری کاسٹ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب میرے بھی جذبات تمہارے لیے کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے، لیکن اب تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لینا ہوگا، بالکل ویسے جیسے میں اپنے گھر میں آج تمہاری خاطر سیاپا ڈالنے والی ہوں۔ علینا نے سنجیدگی سے عمر کو وارننگ دینے کے انداز میں کہا۔ وہ غور سے علینا کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھا، ایک دم گڑبڑا گیا۔ تم فکر مت کرو، آج میں بھی ہر حال میں گھر میں کوئی نہ کوئی سیاپا ڈال دوں گا، اور ویسے بھی میں اماں کے کانوں میں تو بات ڈال چکا ہوں، انہیں راضی کرنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اپنے باپ کو خود ہی راضی کرو۔ وہ لڑکی کی غیر ذات اور برادری کے ہونے کا سنتی میرا کیما کر دیں گے، وہ بھی ذات پات کے معاملے میں خاصے ٹچی ہیں۔ عمر نے بات روک کر ایک نظر علینا کو دیکھا، وہ بے نیازی سے اپنے بیگ کی زپ کھول اور بند کر رہی تھی۔ کچھ کہو نا، سن رہی ہو نا میری بات؟ عمر نے علینا کو ٹہوکا دیا۔ جواب میں اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گئی۔ تاہم عمر جانتا تھا کہ وہ پورے دھیان سے اس کی بات سن رہی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی کہ عمر وحید علینا بشیر سے بے حد محبت کرتا تھا اور کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، اب چاہے اماں اور ابا کو منانے کے لیے مجھے اپنی تکہ بوٹی نہ کروانی پڑے، میں کروا لوں گا۔ عمر وحید نے سینے پر ہاتھ مار کر علینا کی سمت فخریہ دیکھا، جو ہنوز اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ پھر جو اس نے کہا، اس بات نے عمر وحید کے طوطے کبوتر سب اڑا دیے۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں عمر، ٹینشن تم لو، کیونکہ اگر تم اپنے ماں باپ کو منانے میں ناکام رہے تو وہ تو شاید تمہاری تکہ بوٹی نہ کریں، مگر میں ضرور تمہارا قیمہ کر دوں گی، اور وہ بھی اس طرح کے ساتھ، کیونکہ تم جانتے ہو میں نائیوں کی لڑکی ہوں، سمجھے؟ علینا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کھٹ کھٹ کرتی چلی گئی۔
عمر وحید بے بسی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ علینا بشیر کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا۔ محلہ اسلام آباد کی تنگ گلیوں میں بنے 3 مرلہ مکان کی رہائشی علینا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور آج کل ہر دوسری لڑکی کی طرح معاشرے میں پھیلی وبا کے زیر اثر اپنے حالات سے پریشان اور بیزار، اور اس سے بھی زیادہ اپنی ذات برادری سے نالاں تھی۔ 9 نفوس پر مشتمل یہ خاندان اس چھوٹے سے گھر میں بس سمایا ہوا تھا۔ کس طرح، یہ جانے دیجیے، بس یہ ان کا ہی کمال تھا۔ دادی، ابا، اماں اور 6 بچے، جن میں 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ سب سے بڑی علینا تھی، اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، پھر دونوں بھائی اور پھر سب سے چھوٹی بہن، جسے پیار سے سب لاڈو کہتے تھے۔ اتنا لاڈ پیار ملا تھا سب سے کہ کہیں اس لاڈ پیار کے نتیجے میں ہر ایک کے پاس گھسی پائی جاتی، اور پھر ایک کی بات دوسرے کے کان میں اتنے لاڈ سے پہنچاتی کہ اس کے نتیجے میں ہر دفعہ تیسری جنگ عظیم رونما ہوتے ہوتے رہ جاتی۔ لاڈو کی اسی خاصیت کی بنا پر سب سے پہلے دادی نے اسے لاڈو فتنی کہنا شروع کیا، پھر پورے محلے میں وہ اسی نام سے جانی جانے لگی۔ علینا کے باقی بہن بھائی قدرے بے ضرر تھے۔ بھائیوں کو اسکول کے بعد کنچے کھیلنا مرغوب تھا۔ ان کی پینٹ اور شرٹس کی جیبیں کنچوں سے اس طرح لبالب بھری رہتی کہ اکثر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر ذرا سا بھی جھکتے تو کنچے ٹپا ٹپ شوربے میں گرتے، چھینٹے اڑاتے۔ علینا سے چھوٹی دونوں بہنیں سفینہ اور سبینہ بڑی بہن علینا کی نسبت کم گو واقعہ ہوئی تھیں۔ دونوں کالج پڑھتی تھیں اور دل ہی دل میں بڑی بہن کی فرمودات کو سراہتی تھیں، لیکن منہ پر لانے سے ذرا گریز ہی کرتی تھیں۔ جبکہ علینا کے درد کو چونکہ زبان مل گئی تھی، سو وہ اعلانیہ بلبلاتی سنائی دیتی۔ اسے اپنے گھر کے ماحول سے اور اپنے باپ کے پیشے سے چڑ تھی۔ لوگوں کے بال کاٹنا، شادی بیاہ کے موقع پر دیگیں کھڑکانا علینا کے ابا کا پیشہ تھا۔ وہ خاصے چرب زبان مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے بشیرہ نائی کینچی سے لوگوں کے بال کترتا ہے اور اپنی زبان سے لوگوں کے کان۔ بچپن میں کبھی اسکول میں ٹیچرز نے یا کسی کلاس فیلو نے علینا سے اس کے والد کا کام کاج کی بابت پوچھا، اور جواباً جب اس نے یہ کہا کہ بال کاٹتے ہیں تو سب نے ایک دم آنکھیں پھاڑ کر یوں دیکھا جیسے علینا نے کہا ہو جیب کاٹتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اسے ابا کے استرے، کینچی سے اور پھر اپنی ذات سے سخت بیزاری ہو گئی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ وہ کسی قابل فخر ذات سے تعلق نہیں رکھتی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مستقبل میں جو واحد تبدیلی لائے گی وہ کسی غیر ذات میں بیاہ ہوگی۔ بچوں کے بعد اب باری آتی ہے بڑوں کے تعارف کی۔ اس گھر کا سب سے بڑا یعنی بزرگ فرد دادی اماں ہے، جو اب صرف دادی پکاری جاتی ہیں۔ وجہ وہی گھر کا مخصوص ماحول۔ اماں تو دادی کو دادی نہیں بلکہ ہمیشہ بربادی کہتی تھیں۔ وجہ دادی کا کانوں سے تقریباً بہرا ہونا، بڑھاپے کی دین تھا یہ مرض، وگرنہ اماں میں کیا مجال کے پر پھڑ پھڑائیں۔ دادی میں جب تک دم خم تھا اماں کے پر کتر کر رکھے، اور پھر گزرتے وقت نے جب بے دم کیا تو بقایا رہ جانے والا پیچ و خم اماں نے نکال دیے۔ کانوں سے اونچا سننے والی دادی کی نگاہیں ہمہ وقت چوکس رہتی تھیں، اور کچھ فطری چالاکی کے سبب بات کرنے والے کے ہونٹوں کی حرکت سے بات کا مفہوم بوجھ لیتی تھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آتی اسے من مرضی کا مطلب دینے میں کمال حاصل تھا۔ دادی کا سب سے بڑا کمال اماں کی باتوں کو سمجھنا اور پھر آستینے کس کر میدان میں اترنا تھا۔ کچھ 22 سالہ ساتھ نے دادی کو اماں کی بولی سمجھنے میں خاصا طاق کر دیا تھا۔ اماں کے بارے میں کیا کہیے کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں والا معاملہ تھا۔ ٹھگنے سے قد والی، گول مٹول سی، موٹے موٹے نکوش اور گورے رنگ والی اماں، جن کی بات چیت اور لب و لہجے کی نقلیں پورا محلہ اتارتا تھا۔ وجہ اماں کو ناک سے بولنے کی عادت تھی اور سونے پہ سہاگا، ہر حروف کے آگے نون غنہ کا استعمال۔ اماں کے ہر جملے میں اس کثرت سے نون غنہ پایا جاتا کہ سننے والا اش اش کھا جاتا۔ اماں سے نیا ملنے والا ہر شخص بھی اختیار اپنی ناک سکیڑنے اور پھیلانے لگتا تھا۔ لطف تو تب آتا جب گنگنانے کی شوقین اماں نے اپنے پسندیدہ گانے وہ ایک تیرا پیار، مینو ملیا کو کچن میں کام کرتی ہوئی گنگناتی تو اپنی مرضی سے اس گانے میں ڈھیر سارے نون غنہ کا تڑکا لگائی چلی جاتی۔ باہر صحن میں لیٹے ابا، جن کی پہلی محبت نور جہاں تھی، تڑپ تڑپ جاتے اور غائبانہ ان کی روح سے معافیاں مانگتے۔ چپل اڑس کر دکان کی راہ لیتے، جہاں ان کے کئی گاہک ان کی راہ تک رہے ہوتے۔ کچھ بھی تھا پر ابا کے ہاتھ میں ہنر ضرور تھا۔ حجامت ایسی بناتے کہ پہلی بار بنوانے والا ہمیشہ بنواتا۔ دیگیں ایسی چڑھاتے کہ آج تک محلے کی کوئی شادی ابا کے بنائے کھانوں کے بغیر نہیں سجی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہنر ابا کی زبان میں تھا، بیٹھے بٹھائے بندہ ٹھگ لیتے تھے۔
ابا کے گاہکوں کی بڑھتی تعداد میں ان کی زبان کا کمال ہاتھ کے کمال کے ہمیشہ ہمراہ رہا۔ یہ اور بات کہ ان کے کسی کمال سے الینا کو کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ ابا جتنی مرضی با کمال ہوتے رہتے تو ہمیشہ نہیں نا، اور الینا اس حقیقت سے نظریں چراتی تھی کہ وہ کسی بھی دوسری ذات میں بیاہ کر چلی جائے، رہنا تو اسے نائی کی بیٹی ہی تھا نا۔ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، الینا نے للکار کر کہا اور پاس دھرے شاپر میں ہاتھ ڈال کر بھنے ہوئے چنے مٹھی میں بھر کر پھانکے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اماں نے جواباً اپنی آواز کو ناک میں اڑس کر کہا اور ساتھ ہی الینا کے ہاتھ سے چنوں کا شاپر جھپٹ لیا۔ دادی قریب ہی اپنی چارپائی پہ بیٹھی بڑے غور سے دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظر ان کی بھی چنوں کے شاپر پر تھی۔ جب سے ابا نے انہیں نئی بتیسی لگوا کر دی تھی، وہ شوقیہ ہر سخت سے سخت چیز کھانے کی کوشش میں رہتی تھی۔ بتا تو چکی ہوں آپ کو، الینا لاپرواہی سے کہتی دادی کی چارپائی پر جا ٹکی۔ مجھے نائیوں میں شادی نہیں کرنی، بس۔ اماں الینا کے دادی کے پاس جا کر بیٹھنے پر خاصی جذبس دکھائی دے رہی تھیں کہ اب دادی ان کی بات قدرے آرام سے سمجھ سکتی تھیں۔ لامحالہ اماں کو بھی پیڑھی کھسکا کر وہیں لانی پڑی۔ پھر الینا سے بولی، نہ مجھے یہ بتا تیرے لئے کہاں سے غیر ذات کا کھوتا ڈھونڈوں؟ چلو پہلے تو اس کے لفظوں کے تھال سے غنہ چنو، پھر دیکھو باقی کیا نکلتا ہے۔ دادی بڑبڑائیں اور الینا کھلکھلا کر ہنستی۔ دادی اور اماں کی نوک جھونک میں وہ عموماً سب کے سب ہنسا ہی کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتہ اماں، کھوتا ڈھونڈے یا خچر، بس ہو وہ غیر برادری کا، مجھے کسی نئی شائی سے شادی نہیں کرنی۔ اری کم بخت، تجھے پتہ نہیں کہ ٹینڈی ہیئر شاپ کے نام سے کتنی بڑی 2 دکانیں ہیں بشارت ٹینڈی کی؟ اماں کو اب غصہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا اور غصے کی حالت میں اماں کا اپنی ناک پر ستم مزید بڑھ جاتا تھا۔ نہ کوئی مجھے بھی بتائے گا کون سا فتنہ کھڑا کرنے والی ہو تم ماں بیٹیاں؟ دادی سے اب رہا نہیں گیا تو بیچ میں کود ہی پڑی۔ الینا کے بولنے سے پہلے اماں نے جواب دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اماں، کہتی ہیں غیر ذات میں شادی کریں گی، بےہودہ، اپنی اور میری کھال نچوائے گی باپ سے، وہ بھی اس طرح کے ساتھ۔ ہاں تو اس میں حرجی کیا ہے دادی؟ الینا نے اپنا رخ دادی کی طرف موڑا جن کا حیرت کے مارے منہ کھلا ہوا تھا۔ آپ ہی بتائیں، میں ایم اے پاس، کیا کسی نئی سے شادی کرنے جوگی رہ گئی ہوں؟ کل کو میری سہیلیاں مذاق نہ اڑائیں گی میرا۔ آپ تو میری بات سمجھے نا دادی، آپ ابا کو منائیں میری خاطر پلیز۔ الینا نے التجائیہ دادی کے گھٹنے تھام کر کہا تو دادی تو گویا بدک ہی گئیں۔ اوہ ستیہ ناس جائے تیرا، دادی نے الینا کو پرے دھکا دیا۔ مرن جوگی مجھے کہتی ہے ابا کو منائے، ابا کو میں کیا مناؤں؟ پہلے میں خود تو تیرے ٹوٹے کروں گی، اس عمر میں کھیر ڈلوا رہی ہے میرے سر میں، تیری ماں کو بھی جوتے پڑواؤں گی تیرے باپ سے، یہ اسی کی ضد تھی تجھے یونیورسٹی میں پڑھانے کی، لینے دے اپنے باپ کو، تیری ماں کو وہ مار کھلواؤں گی، ہمیشہ کے لیے ناک بند ہو جائے گی اس کی۔ دادی کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا، ایسے میں ان کا ہدف اماں ہی ہوتی تھیں۔ الینا نے جھٹ آگے ہو کر دادی کے گلے میں بازو ڈالے اور انہیں زور زور سے جھلانے لگی۔ پلیز دادی پلیز مان جائیں نا، دیکھیں اس میں آپ کی بھی ٹور بنے گی، ساری دنیا کہے گی کرامت بی بی کی پوتی کتنی خوش نصیب ہے، کیسے پڑھے لکھے اور اونچی ذات کے گھرانے میں گئی ہے، سوچے دادی سوچیں۔ کم وقت میرا گلا چھوڑے گی تو سوچوں گی نا، دادی جھلائیں۔ الینا نے جوش میں آ کر کچھ زیادہ ہی زور سے دادی کی گردن کو جکڑ لیا تھا۔ شرمندہ سی ہوتی پیچھے ہٹی تو دادی گردن سہلانے لگی۔ اماں کوفت اور غصے سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ الینا دادی کو منا کر ہی دم لے گی اور دادی کی ساری پھوں پھاں بس یہیں تک تھی۔ تبھی دادی کے نکھیوں سے اماں کو دیکھتی الینا سے بولی، تو مہارانی ایسا بانکا رشتہ آئے گا کہاں سے؟ کیا کسی نل سے ٹپکے گا یا گٹر سے ابلے گا؟ اوف خدا کا نام لے دادی، ایک تو بانکا کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف اخراج کے لیے کون کون سے ذرائع گنوا دیے۔ الینا کو سوچ کر ہی گھن سی آئی۔ تصور میں اس نے عمر وحید کو نل میں سے ٹپکتا اور گٹر میں سے ابلتا دیکھا۔ چپ کر جانا ہنجار۔ اماں کو خاموش بیٹھنا گوارا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر ٹانگ اڑائی۔ شکر ہے بہو رانی کو کوئی تو لفظ ملا جسے ناک سے نکالنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ دادی کا اشارہ نہ ہنجار کی طرف تھا۔ جواب میں اماں جی بھر کر بڑبڑائیں۔ تو چھوڑ اپنی اماں کو۔ دادی نے الینا کی اتری صورت زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی تھی، آخر کو بڑی پوتی تھی ان کی۔ میں منا لوں گی تیرے باپ کو، برادری سے بھی ٹکر لے گی کرامت بی بی، پر رشتہ بھی تو کوئی ہو نا۔ دادی اب بالکل ریشہ ختمی ہو چکی تھی۔ رشتہ کے کیا ہے دادی، آواز نکالیں گے تو رشتے بھی آ جائیں گے، پہلے آپ ابا کو راضی کرنے کی مہم تو سر کریں۔ دادی سے کہنے کے بعد الینا نے شرارتاً اماں کو دیکھا اور بولی، کیوں اماں، ٹھیک کہا نا میں نے، ابا راضی تو سب راضی ہے نا میری پیاری اماں۔
علینا نے خوش آمدی انداز میں اماں کے گلے لگنا چاہا جب ایک زوردار دھکا اماں کی طرف سے پڑا اور علینا الٹ کر دادی کی گود میں جا پڑی، اور دادی جو اب بڑے اطمینان سے دلیے کا پیالہ گود میں دھرے بیٹھی تھیں، اماں نے اس تکرار سے کچھ ہی دیر پہلے لا کر تپائی پر ڈھک کر رکھا تھا اور اب چمچہ بھر کر منہ میں لے جانے ہی والی تھیں کہ اس بھرے پیالے میں علینا کا سر کسی افتاد کی مانند آ پڑا۔ دادی کی گود اور علینا کے بال دلیے میں لت پت ہو چکے تھے، مگر دونوں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا کہ نہ دادی نے علینا کے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی اور نہ علینا نے خود ہی ایسا کرنے کی غلطی کی۔ اب یہ علینا اور دادی کا درد سر تھا کہ اس سارے بکھیڑے کو کیسے سمیٹیں، پر اماں نے تو ایک ہی جست میں ہی دونوں کو چت کر کے اپنی برتری ثابت کر دی تھی۔ وہ اٹھی اور گول گول سے دیدے گھماتی ہوئی علینا سے بولی، اب یہاں بیٹھیں سر کو نچوڑتی رہیں، بڑی آئیں غیر ذات میں رشتہ لانے والی۔ اماں ٹھمک کر مڑیں اور باورچی خانے میں گم ہو گئیں، اور دادی نے ابا کو منا ہی لیا۔ علینا نے میدان مار لیا اور اماں کے لیے اتنی مضبوط اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں تو تھی نا، بیٹی کے اچھے مستقبل کی امید پر راضی ہونے میں کتنی دیر لگتی۔ علینا نے عمر وحید کو گرین سگنل دے دیا۔ ادھر عمر کم و بیش اپنے ابا کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی اماں اور بڑی بھابھی نے اس سلسلے میں اس کی کافی مدد کی تھی۔ شروع میں تو ابا لڑکی کے نائی ہونے پر خاصے جذبس تھے۔ عمر وحید کو 2 ہاتھ بھی جڑ چکے تھے کہ عقل کے اندھے محبت کرنے سے پہلے لڑکی کی ذات نہیں معلوم کی تھی کیا؟ جس پر عمر وحید نے خاصے جذباتی انداز میں جواب دیا، ابا جی محبت اندھی ہوتی ہے۔ اور اس جواب کے ساتھ ہی ابا جی کا 10 نمبر کا چھتر جب سر پر آ کر لگا تو عمر وحید کو کچھ دیر کے لیے ساری دنیا نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ تو اماں اور بھابھی نے بیچ بچاؤ کروا دیا، وگرنہ ابا عمر وحید کی محبت کو لولا لنگڑا بنانے کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ اور پھر ادھر عمر وحید نے علینا کو ابا کے راضی ہونے کی خبر دی۔ ادھر علینا بی بی کی شوخیاں آسمان کو چھونے لگیں، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد عمر وحید کے والدین اور بھائی بھابھی علینا کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کچن میں چائے کے لوازمات ٹرے میں سجاتی علینا اور اس کی مدد کرواتی سبینہ اور سفینہ کو شدید بے چینی لاحق تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اماں ابا اور دادی کی جگہ علینا خود ہی بیٹھ کر اپنا رشتہ اوکے کر دے۔ اور تو اور آج تو لاڈو کو بھی اندر جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا اماں نے، اور یہ بھی دادی نے ہی اماں کے کان میں پھونکا تھا کہ اپنی چھوٹی فتنی کو ڈرائنگ روم میں آنے سے روکے رکھو، یہ نہ ہو لڑکے کا باپ اس لاڈو کی طبیعت کا چون چال پن دیکھ کر ہی اس کا قیمہ بنا دے۔ کچھ ایسا ہی کچن میں ان تینوں بہنوں کے سننے میں آ رہا تھا کہ لڑکے کا باپ شکل سے ہی کسا ہی لگتا ہے۔ اور یہ تو علینا نے بھی دیکھا کہ ایک دفعہ ابا ڈرائنگ روم سے باہر کسی کام سے آئے تو ان کے دونوں ہاتھ ادبن بندھے ہوئے تھے، وگرنہ خاموش ابا کم از کم علینا نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اماں باہر آئیں تو لڑکیوں نے موقع غنیمت جانا اور انہیں گھیر گھار کر سوال جواب کرنے لگیں، مگر یہ کیا، اماں تو یوں لگتا تھا جیسے اندر سے کسی کی مرید ہو کر نکلی ہیں۔ بڑے مؤدب انداز میں انہیں اشارے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہا اور چائے لانے کا کہہ کر غڑاب سے دوبارہ اندر۔ علینا کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا تھا اندر۔ جب تمام مہمان چلے گئے تو بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی۔ رشتہ بھی ایک ہی نشست میں پکا ہو گیا اور ساتھ آئی ڈھیروں مٹھائی بھی محلے میں تقسیم کے لیے تیار تھی۔ جاتے جاتے علینا کی ساس نے اس کے ہاتھ پر 2000 دھرے اور زوردار جھپی ڈال کر گیلے گیلے ہونٹوں سے اس کا منہ بھی چوم ڈالا۔ محترمہ پان کھانے کی شوقین تھیں اور اسی کی پیک ہونٹوں کے کناروں پر جمع ہوئی رہتی تھی۔ بڑی بھابھی نے کھسیا کر آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے کے کنارے سے علینا کے گال پر لگا گلال صاف کیا اور گرم جوشی سے گلے ملتی آگے بڑھ گئی۔ علینا سے اس کے سسر جب ملے تو ایک لمحے کو اسے خوب جانچتی نظروں سے گھورا اور پھر چہرے پر نرمی چھا گئی اور اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھر دیا۔ ایک ٹھنڈی اور سکون آور سانس ارد گرد کھڑے نفوس کے سینوں سے خارج ہوئی تھی۔ عمر وحید کی ماں بھابھی کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھے تھے، کیونکہ نائیوں کی کڑی عمر وحید کے ابا جی کو پسند آ گئی تھی۔ نہ میں کہتی ہوں تجھے ذرا بھی عقل تمیز نہیں کہ بچیوں کے رشتے کس طرح طے کیے جاتے ہیں۔ دادی ابا کو آڑے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں۔ انہیں بڑا کلک تھا کہ ان کے بیٹے نے رشتہ یوں طے کر دیا جیسے لڑکی دروازے سے باہر ہی تو پڑی تھی، اب اسی کا غصہ نکل رہا تھا۔ تو بیبی میں اور کیا کرتا، منڈے کا ابا تو چھرے تلے بھی دم نہیں لینے دے رہا تھا۔ ابا سر جھکائے بڑے زور سے ناخن تراش کے ساتھ پیروں کے ناخن کاٹ رہے تھے۔ اس کے چھرے کی ایسی کی تیسی، کسی کی کیا مجال جو میرے پٹھے پر ہاتھ دھرے۔ تجھے تھوڑا وقت لینا چاہیے تھا کہ سوچ کے بتائیں گے، مشورہ کریں گے برادری میں پہلے، مگر تو کڑی کو ڈولے میں بٹھانے کو تیار بیٹھا تھا۔ دادی کو غصہ آ گیا تھا اور چونکہ بہرے پن کا عرضہ لاحق تھا لہٰذا تیش میں خوب اونچا بولی،
علینا اور اماں بھی صحن میں نکل آئیں۔ حد ہو گئی ہے بیبے، ابا نے ناخن تراش پٹخا پھر بولے، پہلے تو میرے گلے پہ ناخن دھرا ہوا تھا کہ برادری سے باہر رشتہ ڈھونڈو، کڑی کی مرضی نائیوں میں جانے کی نہیں، اب جب آپ رشتہ آ گیا اور کوئی اہل میل بھی نہیں تو میں کیوں انکار کرتا؟ اور پھر ساتھ نذیر ورک والا بھی تو تھا، اس نے پوری گارنٹی دی ہے ان لوگوں کی، اور آج تک نذیرے کے لگائے رشتے داغ ہی نہیں نکلے۔ بات ابا کی ٹھیک تھی، غیر برادری سے رشتہ آ جانا غنیمت تھا، کیونکہ یہ لوگ برادری سے باہر رشتہ نہ کرنے کے لیے اتنی شہرت رکھتے تھے کہ غیر ذات چاہ رکھتے ہوئے بھی ان کو رشتے کے لیے نہیں پوچھتی تھی۔ سو ایسے میں تیرے میرے کانوں میں بات ڈالے بغیر ہی کام بن گیا تھا، تو پھر جتنا چھانو اتنا کرکرا والی بات کیوں کرتے؟ دادی بھی بات سمجھ گئی تھیں، اس لیے کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اتنے میں ماں کچن سے ٹرے میں شربت کا جگ اور 2 گلاس رکھے وہیں آپ راجمان ہوئیں، اور تبھی دادی کو اماں سے کچھ پوچھنا یاد آیا۔ ہیں کیسرا، منڈے کا نام کیا ہے؟ گلاس میں شربت انڈیلتی اماں نے ایک نظر دادی کو دیکھا اور بولی، عمر وحید۔ کیا بولی؟ دادی کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اوہو اماں، عمر وحید، عمر وحید۔ اب کی اماں جھنجھلا گئیں، جبکہ دادی کے چہرے پر ابھی بھی نہ سمجھی کے تاثرات تھے۔ تبھی اماں کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے ابا نے دادی کو ٹوٹا، او بیبے کس سے سر پھوڑ رہی ہے؟ اس کی ناک کی نوک سے نکلنے والی نوکیل نگینے کسی کو بھی ناک و چنے چبا سکتے ہیں۔ ایک زوردار کہکا کچن کے دروازے کے پاس کھڑی علینا کے منہ سے برآمد ہوا تھا، جس نے بے اختیار ابا کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے ایسے شاندار نون سے مزین فکرے پر اماں اور دادی کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دادی کا پہلی آج کچھ موڈ اچھا نہیں تھا اور اب ابا نے بھی غصہ دلا دیا۔ دور فٹے منہ، دادی پھنکاری اور اماں کو دیکھ کر بولی، پڑا کیسرا ذرا جوتی، آج میں سب کی ناکیں پیس دوں گی۔ ساری عمر اس ناک نے میری ناک میں دم کیے رکھا اور اب تیری محبت نے تیرے خصم کی ناک میں بل دے دیا۔ دادی اور غصے میں اماں کو نہ لپیٹیں، یہ غضب دادی نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ ابا نے حالات بگڑتے دیکھے تو فٹافٹ دادی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے شربت کا گلاس پکڑایا اور بولے، بیبے چل جانے دے، تھوک دے غصہ، زیادہ دماغ گرم کرنے سے اس کی گرمی کانوں تک پہنچتی ہے، اور ابھی تو تھوڑا بہت سن لیتی ہے نا کہ تیری بہو تجھے کیا کیا بولتی ہے۔ اگر بالکل بہری ہو گئی تو اپنے ارد گرد ہونے والی سازشوں کو کیسے سن پائے گی؟ ابا نے چاپلوسی سے کام لیا، اور دادی کو بھی اس خوشامد سے زیادہ دوسری بات دل کو لگی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی ماں سوائے گھر کے معاملات سے لا تعلق ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح کہتا ہے تو، چل اب بتا کہ منڈے کا نام کیا ہے اور کرتا کیا ہے؟ اس وقت تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں لگا، بس منڈے کے ابے کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی۔ دادی نے کانوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا، عمر وحید نام ہے بیبے، اور منڈے کا اپنا کام کاج ہے بڑا بڑا، اوپر سے 16 پڑا ہوا ہے۔ ابا نے مدبر بنتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا۔ جواباً دادی بھی متانت سے ہنکاری۔ پھر دہاڑے کون سے مانگے ہیں؟ تیاری کے لیے کتنے دن ملیں گے ہمیں؟ دادی کے اس سوال پر اماں بھی چوکس ہو گئیں، آخر کو ہتھیلی ان کی ہی گرم ہونا تھی۔ بس بیبے یہی کوئی حج والی عید سے ہفتے پہلے کی تاریخ دی ہے وحید الزمان صاحب نے۔ کون بدزبان؟ دادی کے کان پھر جواب دے رہے تھے، اور اب ابا کے گلے کا پرزور امتحان تھا۔ انہوں نے گلا کھنکارا اور قدرے اونچا بولے، وحید الزمان بیبے، وحید الزمان، اور اس کے سامنے کہیں غلطی سے بھی اسے بد زبان نہ کہہ دینا ورنہ ہم سب کی زبانیں کاٹ دے گا۔ اچھا پاگل نہیں ہو جو ایسی بات اس کے منہ پر کہوں گی؟ ہاں پیچھے سے تو صاف کہوں گی کہ شکل سے کسائی کی اولاد دکھتا ہے، بگاڑ لے کیا بگاڑے گا؟ دادی سینہ تانے ابا کو گھورتے ہوئے بولی۔ ابا نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھٹک کر اماں کی طرف متوجہ ہوئے جو کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ ابا کی نظروں کے تعاقب میں دادی نے بھی اماں کو دیکھا تو دل دکھ گیا۔ بولی، دیکھا بشیرے، چاہے ماں شکل سے کتنی ہی حونک کیوں نہ لگتی ہو، چاہے وڈے سارے سر میں رائی دانے برابر بھی عقل نہ ہو، چاہے او بیبے چاہے سے آگے بھی تو نکل لو۔ ابا زچ ہو گئے تھے، ابھی بھی نہ ٹوکتے تو دادی کو اماں کی خامیوں کی فہرست طویل کر دینی تھی۔ او کھکائے کو ہوتا ہے، میں تو کہہ رہی تھی کہ آج میری اس جھلی نو کو بھی بیٹی کی جدائی نے دکھی کہیں کر دیا۔ دیکھ تو کب سے چپ بیٹھی ہے، ورنہ کیسرا بی بی جہاں بیٹھی ہوں وہاں لفظوں کی پٹاری سے ٹپا ٹپ نون غنہ نہ کرے، یہ کبھی ہوا تو نہیں؟ کیوں کیسرا؟ بات مکمل کر کے دادی نے اماں کا گھٹنا ہلایا تھا۔ اماں نے چونک کر دیکھا تو دادی نے ہمدردی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو کیسرا؟ دکھ نہ کر، یہ دن تو سب کو ہی دیکھنا ہے، جس کو بھی رب نے بیٹی دی ہے اللہ بھلا کرے گا۔ ویسے کیا سوچ رہی ہے؟ ابا بھی اماں کی طرف متوجہ ہو گئے جو اب حیران نظروں سے دادی اور ابا کو تک رہی تھیں۔ چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بڑی ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ہاں مجھے کیا سوچنا ہے اماں،
بس یہی سوچ رہی تھیں کہ علینا کی بارات والے دن کس رنگ کی ساڑیاں پہنوں، اور کیا سوچنا ہے مجھے غریباں کو۔ اماں تو کہہ کر اٹھی اور چپل گھسیٹتی کچن کی طرف ہو لیں۔ ابا ہنسی دباتے دکان جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے کہ دادی کو اب سارا نزلہ ابا پر گرانا تھا، اور دادی کی نہ دوز نظروں سے کچن کی جالی والے دروازے کو دیکھتی بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئیں۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس دن کے لیے عمر وحید اور علینا بشیر نے منتیں مانی تھی۔ عمر وحید صحرا باندھے علینا کو بہانے چوکھٹ پر کھڑا تھا، مگر ہال کی عمر وحید کے دوستوں اور کزنس نے ہال سے باہر سڑک پر خوب ہنگامہ کیا تھا۔ عمر کی ماں، بھابھی اور ابا سب کے چہرے پر ہی خوشی سے کھلے پڑے تھے۔ کچھ ایسی صورتحال لڑکی والوں کی طرف سے بھی تھی۔ شاندار استقبال کے بعد باراتی خواتین اپنی نشستوں کی طرف چلیں تو بارات کے ہمراہ آنے والے ایک خاصی معمر خاتون سب سے آگے تھیں۔ خاصی عمر کی تھی مگر بے حد چست و ہوشیار۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عمر وحید کی دادی ہیں۔ لو جی، منٹے کی دادی ابھی جیوندی ہے۔ علینا کی دادی نے سنا تو انہیں قدرے اچھمبا ہوا۔ پاس ہی اماں کھڑی تھیں، آواز نیچی کر کے بولی، بس اماں، یہ جو پرانی مائیں ہوتی ہیں نا، بڑی پکی ہڈی کی ہوتی ہیں، جنہیں مجھ جیسیوں کو سہنا پڑتا ہے۔ بیچاری عمر کی اماں۔ اتنا کہہ کر اماں اپنی سمدھن کے پاس ہنستی مسکراتی چلی گئیں، اور دادی کو ان کے جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اماں نے اصل میں انہی کی چٹکی لی ہے، لیکن اس وقت ضبط کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا ایک کڑی نظر اماں کے گول مٹول سراپے پر ڈال کر بڑبڑا دی۔ انہوں نے بیٹی کی شادی میں پہننے کے لیے خاص تیکھے نارنجی رنگ کی ساڑی بنوائی تھی، حالانکہ ساری بیٹیوں نے منع بھی کیا تھا۔ خود علینا نے سوبر رہنے کی تاکید کی تھی، مگر وہ اماں ہی کیا جو من مرضی نہ کرتی، سو اب سب کی ہنستی نظروں کا مرکز یہ لاتی پھر رہی تھیں۔ دادی نے خون کے گھونٹ پیے اور عمر کی دادی کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ اور بہن جی، کہیے مزاج کیسے ہیں؟ مجھے تو آج ہی پتہ چلا کہ عمر کی دادی بھی ہیں۔ آپ رشتہ طے کرتے وقت نہیں آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ عمر کی دادی یقیناً اللہ بخشے ہو چکی ہوگی۔ دادی نے اپنی طرف سے ٹھٹھا لگایا تھا، مگر الٹی آنتیں گلے پڑ گئی۔ نہ آپا جی، وہ کیوں بھلا؟ جب آپ اتنی وڈیری ہو کر بھی ہٹی کٹی زمین کی کنڈ توڑ رہی ہیں تو میں نے تو ابھی 10 برساتیں آپ سے کم ہی دیکھی ہوں گی۔ دادی تو بری طرح سٹپٹائیں، مقابل ان کی ٹکر کا تھا۔ ادھار رکھنے کی قابل تو نہ تھیں، پر جواب پھر کبھی پر چھوڑ کر پچھلی رو میں بیٹھی علینا کی چند دوسری سسرالی عورتوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اے پتر، ذرا گل سننا۔ دادی نے انہیں مخاطب کر کے عمر کی دادی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ جو کپٹی مائی لے کر آئے ہو ساتھ، ذرا اس کا نام تو بتانا۔ جمال بیگم، ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا۔ لے دس، دادی دل ہی دل میں بڑبڑائیں، ماں پیوں نے نام ہی آدمیوں والا رکھتی ہے، مائی کو مرد مار تو بننا ہی تھا، کسین نہ ہو تو۔ ہاں۔ دوسرے رخ پر بیٹھی عمر کی دادی بھی کسی خاتون کے کان میں گھسی کچھ ملتا جلتا ہی بیان جاری کر رہی تھی۔ کڑی کی دادی خاصی چلتر ہے، نائی ہے نا، پر ہم کون سا کم ہے، زبان وڈ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ ایک تو شکل سے خراٹ، اوپر سے نام دیکھو، نہ زنانہ نہ مردانہ، کرامت بی بی، لے دس۔ ہاں۔ دونوں پارٹیوں کی ظاہری حالات اور رہن سہن ایک دوسرے سے خوب میل کھاتے دکھ رہے تھے، کچھ کھٹے کچھ میٹھے سے۔ یہ رشتے جہاں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، وہیں ان کا وجود سدا ایک پل کا سا کام دیتا ہے۔ رخصتی کا شور اٹھا تو اماں کی ڈھنڈیاں مچ گئی۔ اسٹیج سے اماں کے نام کی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگیں، مگر اماں وہاں ہوتی تو سامنے آ بھی جاتی۔ وہ بیچاری کوئی آدھ گھنٹہ پہلے واش روم گئی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ ساڑی باندھی، بلکہ بندھوائی تھی، سو فال کھول بیٹھی۔ بیڑا غرق، اب کیا کرے؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ کچھ دیر خود ہی فال بنانے کی کوشش میں نڈھال رہیں، ناکامی پر ساڑی کو گول مول کر کے کس کے لپیٹا اور اس لباس پر 2 حرف بھیجتی پھنسے پھنسے قدموں سے ہال کا رخ کیا۔ اسٹیج تک پہنچنے میں ہی بری طرح نڈھال ہو چکی تھی، کیونکہ بغیر فال کے دھوتی کی مانند کس کر لپیٹی ساڑی میں چھوٹے چھوٹے اور پھنسے پھنسے قدم اٹھانا کس قدر مشکل ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جسے کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا ہو۔ جب اسٹیج کے قریب پہنچی تو سیڑھیوں کے پاس ہی رک گئیں۔ اماں نے اسٹیج کے اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا کہ وہ جانتی تھیں قدم سے قدم جدا کرنا عذاب بنا ہوا تھا، کجا کے پیر اونچا کر کے سیڑھی پر رکھنا۔ انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ وہیں کھڑی رخصتی کا شور ڈال دے۔ ویسے بھی ان کے کان بہت سی ہنسی کی آوازیں سن رہے تھے جو یقیناً انہی کو دیکھ کر نکل رہی تھیں۔ اٹھو اٹھو جی، جلدی کرو، کڑی کی رخصتی میں دیر نہیں کرتے، حال والوں کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، دیر کی تو ٹھنڈے ماریں گے، اٹھو عمر بیٹا، اٹھیں بھابھی صاحب۔
سب ہکا بکا سے جلدی جلدی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے. پھر سب کا دھیان اس طرف جو ہوا تو اماں کی طرف سے توجہ بٹ گئی. اماں سکون کا سانس لیتی ایک طرف کو ہوئیں تو ان کے عین پیچھے کرسی پر براجمان دادی نے انہیں ساڑی کم دھوتی سے پکڑ کر کھینچا اور سرگوشیانہ انداز میں مخاطب ہوئیں. کہا تھا تجھے کہ الماس بوبی بن کر بیٹیوں کی باراتیں نہیں بھگتاتے، پر تجھے تو شوق چڑھا تھا کڑی بن کر پھرنے کا. دیکھ لیا سب ہنس رہے ہیں تیری دھوتی دیکھ کر. گھر چل تو دیکھنا ذرا بشیرے سے تیرے سارے چاہ نکلواتی ہوں. اماں جو پہلی ہی روحان سی ہو رہی تھی دادی کی یوں آڑے ہاتھوں لیے جانے پر چھم چھم نیر برسانے لگیں. عورتیں اماں کے پاس آ کر دلاسا دینے لگیں کہ ان کے رونے کو سب ہی بیٹی کی جدائی کا دکھ سمجھ رہے تھے. اور ایک دم اماں کو بھی جیسے اس لمحے احساس جاگا تھا کہ واقعی ان کی بیٹی، ان کے جگر کا ٹکڑا آج ہمیشہ کے لیے پرایا ہونے جا رہا ہے اور اس دکھ میں انہیں رونا ہے. پھر اماں دادی کے گلے لگ کر اس شدت سے روئیں کہ دادی تو دادی، خود عمر کی ماں بھابھی بھی پاس آ کر آنسو بہانے لگیں. اور اسی رونے دھونے میں علینا کی رخصتی انجام پائی. البتہ علینا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر مزے سے براجمان عمر کی دادی اپنے پوتے کی دلہن بیاہ لے جانے کی خوشی میں اپنی پاٹ دار آواز میں مسلسل ہنستی ہنساتی رہیں. اور یوں یہ قافلہ دلہن لے کر گھر کو روانہ ہوا. شادی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد بکر عید تھی اور علینا کی چونکہ پہلی عید تھی، اور وہ بھی شادی کے فوراً بعد. سو جوش و خروش خوب تھا. نئی نئی شادی کا خمار اور من چاہے ساتھی کی محبت نے مل کر خوب روپ چڑھایا تھا. گھر والے خوب لاڈ اٹھا رہے تھے. عمر کے ابا بھی آتے جاتے پیار دیتے. عمر کی دادی بھی خاصی ہنسوڑ طبیعت کی تھیں، جوتا بھی مارتیں تو ہنسی میں لپیٹ کر. جو بھی تھا سب بہت خوبصورت تھا. انہیں خوبصورتیوں کو سوچتی اور محسوس کرتی علینا دل سے تیار ہونے میں مگن تھی. باہر قربانی کے جانوروں کی شور کی تیز ہوتی آوازیں ثابت کرتی تھیں کہ کسائی آ چکا ہے. عمر واش روم سے نہا کر نکلا تو جھٹ علینا نے بیڈ پر سلیقے سے پھیلا کر رکھی کلف لگی شلوار قمیض اس کی طرف بڑھائی، جبکہ عمر محض ٹراؤزر بنیان پہنے متذبذب سا اس سوٹ کو تک رہا تھا. وہ علینا، یہ اصل میں آج. اسے سوجھ نہیں رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے. تھوک نکل کر حلق تر کیا اور آنکھوں میں الجھن لیے کھڑی علینا کو سلیقے سے سمجھانے کے طریقے پر ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور عمر کی دادی اندر چلی آئیں. یہ ان کا چھاپا مارنے کا مخصوص طریقہ تھا. وے عمر، وے اور کتنا ٹائم لینا ہے تو نے؟ تیرا باپ باہر کب سے چھری لیے لنگی کسے تیرے انتظار کر رہا ہے. اس سے پھر ایک اور جگہوں پر بھی پھیرا مارنا ہے. چھیتی کر، بیوی کو بعد میں چھری پھیر لیں، پہلے باہر آ کر جانوروں کو پھیر، چھیتی کر. دادی ہنستے ہنستے واقعی علینا کو حلال کر گئی تھیں. اس کا چہرہ اس وقت بالکل ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کی قربانی کی جا رہی ہو. عمر کا رنگ بھی بالکل فک تھا. جو بات اسے بڑے سبھاؤ اور طریقے سے علینا کی گوش گزار کرنی تھی وہ بڑے بے ڈھنگے پن سے اس کے سامنے کھلی تھی. یہ دادی کیا کہہ رہی ہیں عمر؟ ابا کو کدھر جانا ہے؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تم کیا کام کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے، بولو. علینا ایک ہی سانس میں بولتی عجیب ہوانک لگ رہی تھی. عمر کو ہنسی آئی مگر وہ دبا گیا. ہم کسائی ہیں. کیا؟ ایک تیز چیخ کی مانند یہ لفظ علینا کے منہ سے برآمد ہوا تھا اور صدمے سے وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی. تم نے عمر اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، مجھے دھوکے میں رکھا، اور میں بے وقوف تم سے کبھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی. اوف، تم کسائی ہو؟ علینا نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. عمر فی الوقت اس کے قریب نہیں پھٹکا کیونکہ علینا کے بالکل بائیں طرف کارنس پر پڑے ڈیکوریشن پیسز اس کی پہنچ سے بے حد قریب تھے، اور پھر وہ اس وقت شدید غصے اور صدمے کی حالت میں بھی تھی. چند لمحوں بعد علینا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور چیخ کر بولی، اور وہ جو تمہیں یونیورسٹی میں سب بٹ صاحب کہتے تھے، وہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ ایک بے ساختہ کہکا عمر کے حلق سے بلند ہوا تھا. وہ علینا کے تھوڑا قریب آ کھڑا ہوا. وہ تو میرے دودھ ملائی جیسے گورے چٹے رنگ کی وجہ سے سب مجھے بٹ صاحب بلاتے تھے. آخر کو وجاہت تو میرا پلس پوائنٹ ہے نا. عمر نے فخر سے گردن اکڑائی. علینا نے ایک نظر اسے دیکھا. بات تو اس کی واقعی صحیح تھی. یونیورسٹی کے چند بہت خوبصورت لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. تبھی تو اسے گمان بھی نہ گزرا کہ اوف، کتنی پاگل تھی وہ. اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی کرنے سے آخر فرق کیا پڑا تھا؟ بس اتنا کہ وہ نائیوں سے کسائیوں میں آ گئی تھی. اتنی دفعہ گھر میں ابا اور دادی نے عمر کے والد کی بربریت کا ذکر کیا. کتنی بار ان کے منہ سے کسائی، ٹوکے اور چھریوں کے لفظ سنے، مگر عمر سے رشتہ طے ہونے کی خوشی ہی اس قدر تھی کہ کسی دوسری بات کی جانب توجہ ہی نہ دی تھی. اور اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ کسائیوں کی بہو بن چکی تھی، اور اگر اس بارے میں حرف شکایت بھی اماں کے سامنے نکلا تو وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا سر مونڈ دیں گی. یا اللہ،
وہ کراہی۔ عمر قدرے چونکا اور پھر ناگواری سے اس کی جانب دیکھتا آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ علینا، اب کہ اس کی آواز میں شوخی مفقود تھی، کیا واقعی تمہیں اپنی ذات سے اتنی نفرت ہے؟ میں حیران ہوں علینا، واقعی حیران کہ جس ذات میں تم پیدا ہوئیں، جس پیشے نے تمہیں پروان چڑھایا، جنہوں نے تمہیں محبت دی، مان اور بھروسہ دیا، انہی سے تمہیں اتنی نفرت ہے، کیوں؟ اب کہ علینا نے حیران نظروں سے عمر کو تکا۔ اس کیوں کا جواب کیا تھا بھلا؟ اور پھر تمہارے جیسی پڑھی لکھی لڑکی جس نے نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری لی ہو، اس کی خود کی سائیکی پر مجھے حیرت ہے۔ اور جو تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی، اس ایک ہفتے میں 1001 قسمیں کھائی ہیں، وہ سب کے سب میرے کاسٹ کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد اگل بھی دیں۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی سیاسی محبت ہے تمہاری۔ علینا آخری بات پر صحیح معنوں میں شرمندہ ہو گئی، واقعی کتنا سطحی رد عمل تھا اس کا۔ اور پھر علینا بی بی، میں نے تمہارے نائی ہونے کا سن کر اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، حالانکہ تمہاری ذات برادری کا پتہ مجھے بہت بعد میں چلا تھا۔ ایک اور طنز، ان باتوں کے بارے میں علینا نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی ذات میں پیدا نہیں ہوتا ڈیئر، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بھی میں سادات میں پیدا ہونا پسند کرتا، جو سب سے اعلیٰ و ارفع ذات مبارک ہے۔ باقی سب تو تمہارے میرے بنائے خانے ہیں، جن میں ہم انسانوں کو فٹ کرتے ہیں اور پھر اچھے برے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ عمر ہانپ گیا تھا، اس نے سر صوفے پر پھینک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے واقعی بہت دکھ پہنچا تھا، اس نے علینا کو اتنا سطحی نہیں جانا تھا۔ وہ اپنی کاسٹ کے حوالے سے اس کے تحفظات کو بچکانا اور وقتی سمجھتا تھا۔ اب خود عمر کی ذات کے حوالے سے اس کا اتنا شدید رد عمل اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنی کاسٹ پر کبھی بھی شرمندہ نہیں رہا۔ وہ محنت کرتے تھے اور حلال کھاتے تھے۔ تم نے تو ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری HMC کے نام سے کوئی کمپنی ہے جسے اب تم بھی رن کرتے ہو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد علینا کی آواز زبری تھی، کچھ شرمندہ سی۔ اتنے تناؤ والے ماحول میں بھی عمر کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ علینا کو پھر سے غصہ آنے لگا، تبھی شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ پتہ ہے کیا، مجھے کوئی کمپلیکس نہیں اپنی کاسٹ پر، مگر جب مجھے تمہارے خیالات پتہ لگے تو صرف محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے تمہیں اپنے پیشے کا مخفف بتایا تھا۔ HMC یعنی حلال میٹ اینڈ چکن۔ عمر کو پھر سے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا اور اس دفعہ تو علینا بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ واو، HMC یعنی حلال میٹ اینڈ چکن۔ دیکھو علینا، اللہ کی اب ہم پر اتنی رحمت ہے کہ واقعی ہمارا اب کمپنی سیٹ اپ ہے۔ ہم خود تو چھریاں نہیں پھیرتے اور نہ کھالے اتارتے ہیں، مگر اس مقصد کے لیے رکھے گئے کارندوں کی مکمل نگرانی کی جاتی ہے۔ ایک منظم اور وسیع پیمانے پر ہمارا کام ہے۔ ہاں، یہ ابا کی اور بڑے بھائی کا معمول ہے کہ آج بھی وہ اپنے گھر کے جانور خود ذبح کرتے ہیں اور ساتھ مجھے بھی لازمی گھسیٹتے ہیں۔ اور تو اور ابھی ہمارا ٹولہ تایا لوگوں کی طرف بھی جائے گا، پھر پھوپھی کی طرف، اور سب مل ملا کر قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ آخر کو کسائی جو ٹھہرے۔ عمر نے شرارت سے کہتے اس کے کندھے سے کندھا مارا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ کسائی نہ ہو تو شکر کرو کسائی ہوں، ہرجائی نہیں۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ عمر نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ سو تو تم ہو، علینا اترائی۔ وہ کیسے؟ میں کیسے ہرجائی ٹھہرا بھلا؟ وہ ایسے کہ تم پر سجتا ہے، ہرجائی کسائی۔ دونوں سر سے سر جوڑ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ شاباش شوخیاں، باہر ابا تیرے ہلکان ہو رہے ہیں اور تو ادھر بیوی کے سر سے سر جوڑ کر جوئیں ڈلوا، اور اگر تیرے سر میں جوئیں پڑی نا تو سیدھا تجھے اس کے باپ کے پاس بھیجوں گی کہ تیرے بال ہی صاف کر دے، سمجھا؟ اب چلا باہر۔ دادی تیز کام کی مانند آئیں اور چلی گئیں۔ علینا اور عمر نے ٹھنڈی سانس بھر کر ایک دوسرے کو دیکھا اور دوبارہ ہنس دیے کہ ایسی عزت افزائیاں بڑوں کے ہاتھوں بچوں کا معمول ہوتی ہیں۔ سوری فار ایوری تھنگ، علینا دھیمے سے بولی۔ اٹس اوکے، عمر نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ اب اپنے ذہن کو وسیع کرو اور اپنی کاسٹ کے حوالے سے دل میں موجود تمام شرمندگی نوچ پھینکو۔ دوبارہ اگر میں نے تمہارے اندر سے اس حوالے سے کوئی شرمندگی دیکھی تو میں ثابت کر دوں گا کہ میں وہ ہوں۔ کیا؟ علینا نے بھویں اچکائیں۔ ہرجائی کسائی، عمر نے کہا اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ٹھہر جا بیبے، تو ٹھہر، میں جاتا ہوں، اسے میرے 10 نمبر کے چھتر کی ضرورت ہے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا باہر۔ یہ ابا جی کی آواز تھی اور اب انہیں یقیناً اندر ہی آنا تھا اور چھترول بھی کر دینی تھی، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی عمر زور سے علینا کی ناک مروڑتا جھٹ باہر نکل گیا۔ علینا ناک سہلاتی نم آنکھوں سے اپنی سابقہ سوچوں پر نفرین بھیجتی واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر اسے دل سے اپنی بقایا تیاری مکمل کرنا تھی کہ آج اس کے دل پر کسی ذات کا بوجھ نہیں تھا۔ اوکے جی، تو یہ کیوٹ سا ناولٹ ختم ہو گیا، بہت اچھا تھا، فنی بھی تھا، بہت ریئلٹی بیسڈ تھا اور
ایک بہت ہی ایسے ایشو کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے رائٹر نے، جو کہ بہت نارمل ہے ہمارے ہاں، فلانا نائی کا بیٹا ہے، موچی کا ہے، کسائی کا ہے، یا جو بھی ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو برتری صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے، کوئی کاسٹ سسٹم نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تو صرف دنیا میں بنائے گئے کام ہے، جس کام میں آپ اچھے ہو آپ کرتے ہو، اور سب سے بڑی بات آپ حلال کام کرتے ہو، آپ حرام نہیں کھاتے ہو، چور ڈاکو نہیں ہو، آپ کسی کو لوٹ نہیں رہے ہو، کرپشن نہیں کر رہے ہو، حرام کام نہیں کر رہے ہو، تو آپ جو بھی کر رہے ہو اس کو پراؤڈلی بتاؤ کہ ہاں میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر پیشہ ضروری ہے، موچی بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نائی بھی ضرورت ہے، ہمیں کسائی بھی ضرورت ہے، ہر طرح کے یہ پیشے ضرورت ہے ہماری، یہ نہیں ہوں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ہاں، کسی کو بال کاٹنے آتے ہیں، کسی کو یہ داڑھی بنانی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں کام ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے، اور اپنی کاسٹ پہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اچھی کاسٹ ہے، آپ کی کس چیز کا فخر؟ آپ نے کچھ ایسی محنت کی تھی اس کاسٹ میں پیدا ہونے کے لیے؟ نہیں نا، تو بس چپ کر کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی کاسٹ نہیں ہے تو آپ کو غلط لگتا ہے، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک آپ شرمندہ ہوتے رہیں گے لوگ آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جب تک آپ اس چیز کو آن کر لو نا اپنی، ہر کسی میں پرابلمز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، تو آپ ان سیکیورٹیز کو آن کر لیں کہ ہاں میرا قد چھوٹا ہے تو ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، خود ہی اپنے چھوٹے قد کا مذاق اڑا لیا کرے فنی وے میں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ بات کرنے کی پھر۔ تو بس یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی انسیکیورٹیز، یہ بس زندگی کا حصہ ہیں، تو ان کو اتنا خود پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس بیچاری نے اتنا حاوی کیا ہوا تھا خود کو اس پہ کہ میں نے نائیوں میں شادی نہیں کرنی، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی کسائیوں میں شادی ہو گئی۔ خیر جی، کوئی بات نہیں۔ امید تیفور کے میں نے 2-3 ناولٹس اور بھی پڑھے ہیں، اور سب کے سب بہت فنی، آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گی، ان کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، اور چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔